الکتاب والحساب والعذاب۔ اللہ کے محبوب نے یہ دعا فرمائی حضرت امیر معاویہ کے لیے، اللہ اس کو کتاب کا علم بھی سکھا، اس کو حساب کا علم بھی سکھا، اور اسے آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ بولو سبحان اللہ، آمین نہیں آنی تو سبحان اللہ تیا کھڑا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں اور بات کرتا چلا جاؤں حضرت امیر معاویہ کے مقام کی۔ اس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بھی بنا، اور اس کے صدقے اس کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یہ امیر معاویہ کے لیے دعا تھی۔ اور یہ بھی ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا، اور یہ روایت کرنے والی ایک صحابیہ عورت ہیں، وہ روایت کرتی ہیں حضور میرے گھر میں آئے، حضور میرے گھر میں تشریف لائے، میرے سے جو ہوا میں نے حضور کا اکرام کیا، اور حضور نے تھوڑی دیر کے لیے کیلولا فرمایا، آپ سرکار آرام فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر آپ سرکار سوئے، اور جب ہی اٹھے تو آپ مسکرانے لگے۔ وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو حضور نے فرمایا مجھے بشارت دی گئی، مجھے یہ بتلایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کسی ملک کی طرف، کافروں کی طرف، یہودیوں کی طرف میری جماعت صحابہ ان کی طرف لشکر کشی کریں گے سمندر کے ذریعے، اور جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا جائے گا، اور اس بحری بیڑے میں سوار ہو کر میرے یہ صحابہ جائیں گے اور اس ملک کو فتح کریں گے۔ وہ صحابیہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دی، اللہ مجھے اس لشکر میں شامل فرما دے۔ اور اس لشکر کی اجازت لی گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں اجازت مانگی گئی، ہمیں بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی جائے، ہم فلاں کفار کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے لشکر کشی کرنا چاہتی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی نے اجازت دی، اور جو لشکر سمندر پار کر کے کفار کے جہاد کے لیے نکلا تھا، اس لشکر کا جو امیر المؤمنین تھا، سپہ سالار تھا، وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 64,65,000 مربع میل پہ حکمرانی کی تھی۔ 64,65,000 مربع میل دی سلطنت دے ہوتے حضرت امیر معاویہ وہ واحد مسلمانوں کا 5واں خلیفہ ہے جس نے اپنی حکومت کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں مگر کاش کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ اللہ نے جماعت صحابہ سے وعدہ کیا، کس چیز کا؟ جنت کا۔ اور یہاں پہ 2 باتیں عرض کرتا چلا جاؤں۔ ایک یہ بات کہ صحابہ کے جو درجے ہیں نا، صحابہ کے درجے، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ جیسے جماعت انبیاء میں بعضوں کو بعض پر فضیلت دی گئی، اسی طرح جماعت صحابہ میں بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے جو صحابی ہیں وہ یار غار، یار مدار جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، صحابہ میں درجے ہیں، کسی صحابی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا اس سے کم ہے۔ اور ہماری
یہ جرت نہیں، ہم یہ حمیت کر بھی نہیں سکتے کہ کسی صحابی کے ایمان کو تولیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صحابہ وہ خوش قسمت انسان ہیں۔ میں ہر جمعہ تقریباً اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ تابعوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کے تابعی حضرت خواجہ اویس کرنی ہے، اور صحابہ میں سے سب سے اگر کم کسی کا درجہ ہے تو حضرت وحشی بن حرب ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حضور یہ بتائیں کہ حضرت مولا علی کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے؟ حضرت مولا علی کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ کا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں محمد کے صحابہ کے ایمان کو تولنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں محمد کے صحابہ کے ایمان اور درجات اور کمالات کو تولنے والا؟ خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ بتائیں آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سوال کرنے والے سن، حضرت مولا علی سے میں افضل، یہ بات تو ہو نہیں سکتی۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ ابو سفیان کی ساری نسل حضرت مولا علی کے ایک پیر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو سفیان کی ساری نسل مولا علی کے ایک پیر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھنا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من اللہ، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں، اللہ صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یاد رکھنا 22 رجب نو اتنے تو ہے نہیں ماشاءاللہ اللہ کلیل شاید کتنے ہوئے 22 رجب نو لوگ کی ختم دلاؤں نے جنہوں کنڈیاں دا ختم کیا جاتا ہے۔ ہوں تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ساریا چیزاں جا رہی ہیں نا، اور جدوں تو دوسرے گروپاں دا زور ہویا انہوں نے کہنے تے 11ویں کی دودھ کھیر اسی بند کیتا، ہوں اپنی چاہ جنہ بھی نہیں گا لبدا، انہوں نے کہنے تے ختم اسی بند کیتے، گھر دے اندر ٹکر نہیں پورا ہونا، وگرنہ ختم دلانا باعث برکت ہے، چاہے کسی دن دا ہو، چاہے کسی صحابی دا ہو، چاہے اپنے کسی بزرگ دا ہو، ختم دلانا باعث برکت ہے۔ 22 رجب نو کنڈیاں دا ختم دلایا جاتا، یاد رکھنا گھر جا کے گل دسی کرو ختم دلانا ماشاءاللہ ہوں بڑیاں تک ہی رہا ہے، میرے ماما بہنوں تک باقی